تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پارٹ ٹائم انسٹیٹیوشنس ہیں. صحیح. پیرنٹس جو ہیں یہ فل ٹائم رسپانسبل ہیں. صحیح. پیرنٹس مجبوری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. صحیح ہے. جب میں چھوٹا تھا میری امی کھانا پکاتی تھیں, میری امی گھر کا جھاڑو بھی دیتی تھیں, میری امی صفائی بھی کرتی تھیں, ہمارے کپڑے بھی استری کرتی تھیں, اور قرآن بھی پڑھاتی تھیں ہمیں, اور نماز کے لیے پانی بھی گرم کر کے دیتی تھیں. صحیح. ہمارے مہمان آتے تھے ان کو کھانا وانا بھی پکاتی تھیں, لیکن جاب وغیرہ کوئی نہیں کرتی تھیں. اچھا, اب یہ ہوا کہ چونکہ جس ماں نے کام کرنا ہے تو آپ اس سے یہ توقع تھوڑی کریں گے کہ وہ گھر کا جھاڑو بھی دے گی. صحیح. فرض کریں وہ 1.5 لاکھ روپے کی نوکری کرتی ہے تو وہ 10,000 روپے کی ملازمہ رکھ لے گی جو گھر میں جھاڑو لے دے گی. تو یہ وہ آؤٹ سورس کر دیا اس نے. پھر کچھ مائیں جو ہیں وہ کھانا بھی نہیں پکا سکتی, تو وہ انہوں نے کسی آن لائن ہوٹل کو سورس کر دیا, کھانا وہاں سے آنا شروع ہو گیا. بدقسمتی سے یہی کام بچوں کے ساتھ بھی کیا. صحیح. جس طریقے سے رسپانسبلٹی روٹی پکانے کی تھی, لیکن کوئی بات نہیں, چونکہ اب وہ جاب کرتی ہیں تو روٹی نہ پکائیں, کوئی اور پکا لے. انہوں نے سمجھا کہ شاید بچوں کی تربیت کا بھی ایسے ہی کر دیں گے. صحیح. اور بچوں کی کیونکہ وہ مصروف ہیں, یہ ذمہ داری بھی کسی کو آؤٹ سورس کر دیں. لہٰذا انہوں نے ان کو آؤٹ سورس 3 جگہوں پہ کر دیا. مہنگے اسکولوں میں آؤٹ سورس کر دیا, شام کو ٹیوشن کی آؤٹ میں کر دیا. اچھا, اس سے جو ایکیڈیمک کام تھا اس کے لیے ان کو لگا کہ ہم نے اب بچوں کی ضرورت کو پورا کر دیا. ڈرائیور بھی رکھ دیا, گاڑی بھی لے دی جس میں وہ آ جا بھی سکتے ہیں, کتابیں بھی کر دی. اب ایک اور چیز پیرنٹنگ میں بڑی ضروری تھی, وہ تھی کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر رضائی میں اس کو کہانی سنانا. ایک تھا جن, وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا, بادشاہ نے پکڑ کے قید کر دیا. یہ کہانی میں نے اپنے والد صاحب سے کوئی سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی. ہر روز رات کو وہی کہانی شروع ہوتی تھی, مگر ہر کہانی کے بعد ایک نیا کوئی میسج ہوتا تھا. انہوں نے پھر اپنے پوتوں کو یہ کہانی سنائی, اور یہ تو ایک مثال دی ہے نا. جی جی. آج ہم حضرت موسیٰ کی کہانی سناتے ہیں. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ بچوں کو مار دیتا تھا. پھر ان کی امی نے کیا کیا, آج حضرت عیسیٰ کی کہانی سناتے ہیں. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کون تھے, تو یہ, یا آج ہم بتاتے ہیں آئنسٹائن کون تھا. صحیح. آج اچھا, یہ کہانیاں بھی سنانا پیرنٹس کا کام تھا, کیونکہ اس کے ذریعے سے ایکچولی ویلیو سسٹم ڈیولپ ہونا تھا. اس کے لیے ہم نے نا ان کو ایک اور ابا جی آؤٹ سورس کر دیے. اس ابا جی کا نام ہے موبائل فون. صحیح. تو ایکیڈیمکس کے لیے اسکول اور اکیڈمی, ٹیوشن سینٹرز, اور جو یہ والا کام کرنا تھا اس کے لیے ابا جی یا امی جی. اچھا, اب بچے نے وہ جو کہانیاں سننی تھی نا, اب وہ اس نے فیس بک سے سننی ہے, اور وہ اس نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے سننی ہے. ابا جی نے جب کہانی سنانی ہے تو الفاظ کا احتیاط کرنا تھا, ویلیو سسٹم کا خیال رکھنا تھا, بڑے چھوٹے کا خیال رکھنا تھا. یہاں جو کہانی سنائی جا رہی ہے, زیادہ امکان یہ ہے کہ جب آپ موبائل کھولیں گے تو جو پہلی تصویر آئے گی وہ ایک ایسی خاتون کی تصویر آئے گی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جو نہ تو ہمارے معاشرے میں کوئی پہنے گا, نہ کوئی پسند کرتا ہے, لیکن وہاں موجود ہوگا. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. جی جی. یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو بات منہ سے نکالنا پیرنٹس نہیں پسند کریں گے 3 سال کے بچے کے سامنے ریزن سے. تو لہٰذا اس سارے کام میں آؤٹ سورس کرنے پر اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ کے بچے کے A لیول میں 7 سٹارز آ جائیں. صحیح. اور اس کو لمز یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ مل جائے, یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, یا کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل جائے. اس بات کا تو امکان موجود ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا فرد تیار ہو جو کہ میں اپنے مسلمان ہونے کے پریولیج کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا مسلمان, ایسا انسان پیدا ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی بتانا ہے کہ تمہارا اصل مقام جنت ہے اور تم وہاں کیسے جا سکتے ہو. اس کام کو کرنے والا انسان اس تربیت کے نظام سے کیسے پیدا ہوگا. اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں, ہمارے بہت دیکھنے والے ہندو بھائی ہوں گے, کرسچین ہوں گے, سکھ ہوں گے سارے, کہ ایک ایسا انسان جو کہ معاشرے کے لیے لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جائے. لیکن اب یہ جو مائک لگا ہوا ہے, ایک شخص ہے جس کا نام نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. جی بالکل. اس نے لارجر دین لائف کوئی کام کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جو کام لائف سے ریلیٹڈ ہے نا, وہ کام ہے جو آپ کے گھر کے باہر بندی ہوئی بکری کر رہی ہے. یعنی اپنے بچے کو دودھ دینا, اپنے بچے کو پیدا کرنا, اس کو دودھ پلانا, اس کو یعنی بچانا, پروٹیکشن دینی, اور پھر اس کو آزاد کر دینا. تو یہ جو کام ہے یہ اینیمل لیول کا کام ہے. تو اگر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا کر کے یہ کر کے نوکری کر دی تو میں میکسیمم اینیمل لیول پر پہنچا. انسانی سطح کا کام یہ کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جو لارجر دین لائف تھا, جیسے جس نے مائک بنانے والے نے کیا. ہمیں اس کا نام نہیں پتا, مگر اس نے ایک کام کر دیا جو لارجر دین لائف ہے. اچھا, میں اور آپ تو اس مٹیریل ڈیولپمنٹ کے بھی مکلف ہیں, یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہم تو اس سے اوپر کی فلسافیکل ڈیولپمنٹ کے مکلف ہے. جی بالکل. نبوی سوچ کے مکلف ہے. ہمارے ذمہ تو یہ کام تھا کہ ہم نے ایکچولی پوری دنیا کے لوگوں کو جو ایک منشائے
تخلیق کائنات ہے اور جو انسانوں کے سفر کی پوری کہانی ہے، جو کہ ایک یعنی ڈیوائن سورس کے ذریعے سے اور اوتھینٹک طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے ایک مثال کے طور پر سامنے موجود تھے، ہم تک پہنچی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ جس تربیت کو ہم تربیت کہتے ہیں، یہ تربیت اس منزل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کو دوبارہ ٹریک پر لانا، میں نا امید بالکل نہیں ہوں. صحیح ہے. میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیریس ہیں. یہ جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں، یہ سیریس ہیں اور یہ لے آئیں گے انشاءاللہ. الٹیمیٹلی یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو، اور وہ قربانی بہت پلیجریبل قربانی ہے. یعنی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا بدلیں گے اور اس ماڈل کو فالو کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے، تو ایکچولی ہو سکتا ہے آپ کو کنوینئنس نہ ہو، مگر آپ کے اندر ایک بلس پیدا ہوگی. بلس جو ہے نا، وہ ہیپینس اور ان ہیپینس سے اوپر کی ایک سٹیٹ ہے. صحیح. یعنی جس کو آپ، بڑا زبردست عربی کا لفظ ہے، شاید اردو میں اس کا کوئی نہ ہو، سکینہ. اللہ، آپ کے اوپر سکینہ نازل ہوگی. سکینہ ایک ایسے شخص پر بھی نازل ہو سکتی ہے جو کہ ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہو، جس کی وجہ سے چٹائی کے اس کے نشان وہاں پڑے ہوں، اور اس نے صرف جو کی روٹی کھائی ہو اور 2 کھجوریں کھائی ہوں، اور وہ گرمی میں بیٹھا ہو، اس شخص پر بھی سکینہ نازل ہو سکتی ہے. تو نہیں، سکینہ وہ کیفیت ہے جو کہ انسان کو خوشی اور غمی سے بھی بیونڈ لے جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ میرا خیال ہے.